بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلم محترم ناظرین، میں ڈاکٹر مظہر حسین طارڑ، پیڈیٹیشین طارڑ ہاسپٹل منڈی بودین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی ہیلتھ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ جاری رکھے ہوئے، اس سلسلے میں نہایت ہی اہم جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے، اگر اس کو کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو معمولی بیماریاں ہوتی ہیں معمولی نوعیت کی، ان میں آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کا دودھ جاری رکھیں۔ تو اس میں اگر کسی وجہ سے بچہ ماں کی بیماری کی وجہ سے بچہ علیحدہ ہے، تو آپ ماں کا دودھ ایکسپریس کر کے وہ ادھر پہنچا سکتے ہیں اور بچے کو پلایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو معمولی نوعیت کی بیماریاں ہیں، جیسے نزلہ زکام ہے، جیسے کھانسی ہے، جیسے کوئی دست ہے، یا ماں کو بخار ہوا ہے، تو اس میں کبھی بھی ماں کا دودھ بند نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ اس کو اسپتال میں داخل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو آپ ماں کا دودھ ایکسپریس کر کے ماں کو آپ پلا سکتے ہیں، ماں کا دودھ منع نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھی آپ کی ہینڈ ہائیجین ہونی چاہیے، یعنی ماں جو ہے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ دھوئے، صابن سے دھوئے یا ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرے۔ ایک تو جب بھی ماں نے بچے کو اس کو اٹھانا ہے، تو اس کو پہلے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ صابن سے یا ہینڈ سینیٹائزر سے صاف کرے۔ یا اگر ماں نے نوز بلو کیا ہے، تو اس صورت میں بھی ماں کو چاہیے اپنا ہینڈ جو ہے اس کو صاف کرے۔ یا ماں نے پخانہ کیا ہے، اس صورت میں ماں کو اپنے ہاتھ کو دھونا چاہیے۔ یا جب بھی بچے کا آپ نے دودھ بنانا ہے یا بچوں کو آپ نے دودھ پلانا ہے، تو ماں کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئے، اور اگر سینیٹائزر استعمال کرتی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو عام جو معمولی نوعیت کی بیماری ہے میں، جیسے نزلہ زکام ہے، بخار ہے، ان کے بارے میں، یا دست ہے، ان کے بارے میں ہم بات۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں دوائیاں، ماں کہتی ہے میں دوائی لے رہی ہوں، دوائیاں آپ لے رہی ہیں، تو ایک تو اپنے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے، جو ڈاکٹر ہے، اس سے آپ ڈسکس کریں کہ یہ دوائی بچے کے دودھ میں سکریٹ ہوگی اور بچے کو نقصان تو نہیں پہنچاتی۔ بہت سی عام یوزز کی دوائیاں جیسے آپ کی بروفن ہے یا آپ کا پیراسیٹامول ہے، یہ آسانی سے آپ لے سکتے ہیں، اس میں کسی بھی ماں کو کسی قسم کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی دوائی لیتے ہیں، وہ دوائی ماں جو ہے وہ دودھ پلانے کے جب پلا لیا اس کے بعد لے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نیزل ڈی کنجسٹنٹ قطرے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ماں اپنے ناک میں ڈال سکتی ہے، اور 3 دن سے زیادہ آپ نے نہیں ڈالے۔ اسی طرح جو نیزل سپرے ہوتے ہیں، نیزل سپرے مثلا سٹیرائڈ نیزل سپرے ہے، ماں کو الرجی ہے تو ماں جو ہے وہ ناک میں وہ سپرے ڈال سکتی ہے۔ لیکن جو آپ کی ڈی کنجسٹنٹ قطرے ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ اور ناک میں نہ ڈالے۔ اس طرح ماں جو ہے وہ الرجی والی میڈیسن ہے، مثلا استھما کی میڈیسن ہے، وہ لے سکتی ہے۔ ناک کی الرجی میں ناک میں سپرے ڈال سکتی ہے۔ الرجی کی گولیاں جو ہوتی ہیں وہ لے سکتی ہے، خاص طور پہ جو نان سٹیڈنگ جن میں سے نشہ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ گولیاں استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کف کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ بھی آپ ماں لے سکتی ہے، جیسے ڈیکسٹرومیتھاسون ہے وہ بھی لے سکتی ہے، یا آئی وی لیف کف سیرپ ہے وہ ماں استعمال کر سکتی ہے۔ اب جو ہے کچھ ایسی کنڈیشن جن کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں کہ ان میں ماں کا دودھ پلانا چاہیے یا نہیں۔ ان میں ایک تو ہے ایڈز کی بیماری۔ ایڈز کی بیماری میں ماں کا دودھ جو ہے کچھ لوگ جو اتھارٹیز ہیں وہ منع کرتی ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ماں جو ہے وہ اس کو جو دوائیاں ہیں اینٹی ریٹرووائٹل ماں کھا رہی ہے، تو اس میں کئی دفعہ ماں کا دودھ پلا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نپل کریک ہے یا نپل میں زخم ہے، پھر آپ نے نہیں دینا۔ اس طرح آپ کے نپل پہ ایک ہرپس سمپلیکس جو چھالے ہوتے ہیں، اگر وہ بنے ہوئے ہیں، یا آپ کے اولا پہ چھالے بنے ہوئے، تو اس صورت میں عارضی طور پہ ماں کا دودھ آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دودھ کو ایکسپریس کرتے رہنا ہے اور ضائع کرتے رہنا ہے، اور جب بچہ یہ چھالے وغیرہ بہتر ہوئے تو آپ دودھ پلا سکتے ہیں۔ ماں اگر کوئی ڈرگز لیتی ہے، بس نشہ کرتی ہے، اس میں بھی ماں کا دودھ کئی دفعہ منع کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس بی جب بھی ماں کو ہے، ایک تو چاہیے
کہ آپ پریگنینسی میں آپ یہ تیاری کر لیں کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا فوراً ہم کہیں گے کہ آپ ڈلیوری روم میں یا حتی الوسطی پہلے 12 گھنٹے میں بچے کو ہیپیٹائٹس کی ویکسین وہ لگا دے، اور ایک ہیپیٹائٹس بی امونوگلوبولن ہوتی ہے، وہ ٹیکہ ملتا ہے 8 سے 10 ہزار کا، وہ فوراً بچے کو لگا دے۔ اور ماں کا دودھ جو ہے ہیپیٹائٹس بی میں بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں، بلکہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں اور دودھ بند کرنے کے نقصانات زیادہ ہیں۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی ماں ہے اور اس کا نپل کریک ہے یا اس کے نپل میں کوئی زخم ہے، تو عارضی طور پہ آپ دودھ بند کر سکتے ہیں اور اپنا دودھ ضائع کرتے رہیں 2-3 دن بعد، جب وہ زخم ٹھیک ہو جائے تو آپ، یا بلیڈنگ وغیرہ بند ہو جائے تو آپ دودھ پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیپیٹائٹس سی ہے اس میں بھی بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں بیماری ٹرانسفر ہو۔ اس میں بھی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ماں کا دودھ جاری رکھیں، لیکن اگر نپل کریک ہے یا نپل سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو عارضی طور پہ روک سکتے ہیں، اور وہ دودھ ضائع کرتے ہیں 2 دن بعد، جب آپ کا نپل کریک وغیرہ ٹھیک ہو جائے تو آپ دودھ پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم ایک اور بیماری کے بارے میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے ٹی بی کی بیماری۔ ٹی بی کی بیماری میں بھی WHO بھی ریکمینڈ کرتی ہے اگر ماں کو ڈرگز سینسیٹیو ٹی بی ہے تو اس صورت میں آپ ماں بچے کو سیپریٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ماں کا دودھ آپ ایکسپریس کر کے پلا سکتے ہیں انٹل کے ہفتے 2 ہفتے تک، جب ماں جو ہے اس کی سپوٹنگ وغیرہ نیگیٹو ہو جائے تو پھر آپ ماں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن دودھ آپ مکمل بند نہ کریں، آپ ماں کا دودھ ایکسپریس کریں اور علیحدہ پلائیں۔ اگر ماں کو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی ہے اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں ماں دودھ جاری رکھے، لیکن ماں احتیاطی تدابیر زیادہ کر دے، ماں جو ہے ماسک پہنے، ٹھیک ہے، اور دودھ شروع میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر ماں اور بچے کو علیحدہ کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، اور ماں اپنا دودھ ایکسپریس کرے اور بچے کو چمچ یا کپ کے ذریعے دودھ آپ نے دے دینا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کینسر کی میڈیسن ہوتی ہیں ان میں بھی ماں کا دودھ عام طور پہ روک دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بیماری ہے ماں کو یا کوئی ڈرگ ماں لے رہی ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو آپ کا ڈاکٹر ہے، جو ماں کا ڈاکٹر ہے، جو ماں کی دوائی ماں جس سے لے رہی ہے اس سے، یا آپ کے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے اس سے آپ ڈسکس کریں، کبھی بھی اپنے طور پہ فیصلہ نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر بیماریوں میں اور زیادہ تر جو آپ کی ماں کی کنڈیشن ہے ان سب میں ماں کا دودھ جاری رکھا جاتا ہے، کیونکہ ماں کے دودھ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شکریہ۔ آپ ہمیشہ آپ سے یہ میری التماس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک ایجوکیشنل چینل ہے، اس کو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں، ان کو آگے اس کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں میں فارورڈ کریں۔ شکریہ۔